علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مرحومین ہیں اور یہ گروہ کے ساتھ صلوات پڑھنے محمد اللہ محترم اور کے امام امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ذمہ داریاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان راہ کو ہموار کرے اور جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے انسان جو ہے اس میں عمل کرے اور انسان کو یہ چاہیے کہ انسان صرف جو ہے اپنے تک نہ ہو مثلا انسان خود نیک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر کا بات ہے لیکن اتنا کمال نہیں ہے یعنی دوسروں کی ہدایت کرے اور عمل بالمعروف اور نہیں منکر جو ہے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان بردباری کے ساتھ حکمت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے انسان جو ہے آگاہ کر رہا ہے کسی کو بتا رہا ہے کہ اب انسان یہ سوچ لے کہ اب تو ہم یہ کام اور کریں مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نوجوان اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اگر جو ہے آپ اس سے بار بار یہ کہیے کہ نماز پڑھو نماز کیوں نہیں پڑھتے دکھائی نہیں دیتے نماز نہیں پڑھتے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ سوچے گا بھی تو اب یہ سوچ لے گا آپ تو نہیں پڑھیں گے اگر ایک مرتبہ سوچ لیا پڑھیں گے لہٰذا جو اس طریقے سے یعنی جو ہے اسے نماز کے فضائل کو بیان کرے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ثواب کیا ہے تو یہ دیکھتے آپ کہ جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے وہ زید کا کس طریقے سے وضو کر رہا تھا امام حسن نے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے اور داڑھی سفید ہو گئی اور ابھی تک وضو کرنے نہیں آ رہا یہ جو ہے نہیں کیا کس انداز سے کیا سب کو معلوم ہے تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ہے انسان راہ کو ہموار کرے یعنی محنت کرے صحیح کرے اور اس کے بعد جو ہے انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے دیکھیں جب انسان محنت کرے گا اور جب دعا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی لیکن جو ہے اگر محنت نہ کرے رات کو ہموار نہ کرے دیکھیں کسان جو منتظر رہتا ہے پریشان رہتا ہے جو انتظار کرتا ہے تو پہلے بیج ڈالتا ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے دعا کر رہا ہے اور ہم جو ہے منتظر ہے تو پہلے جو ہے انسان صحیح کرے محنت کرے اور پھر جو ہے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ جب مصر سے چلے مدین کی طرف مصر سے چلے اور ظاہر سی بات ہے کہ اب تو سفر کیا یہاں تک کہ کھانے کو نہیں ملا پینے کو کچھ نہیں ملا بھوکے ہیں پیاسے ہیں یہاں تک کہ پتے کو کھاتے ہیں پتا اور جسم جو ہے وہ سخت ہو گیا کچھ نہیں ملا یہاں تک کہ جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ چند افراد ہیں اور وہ جو ہے کنویں
खड़ी है। जब देखा तो जनाब मूसा ने सोचा कि ये कैसे है, ये दो औरतें जो है वो दूर खड़ी है और ये जो है पानी अपने जानवरों को पिला रहे हैं, और कितना बेहतर होता है कि ये जो है हट जाते हैं, उसे जो है पानी दे देते हैं, वो जानवर भी देते। तो जब ये मंजर देखा तो अब जनाब मूसा जो है आए खड़े, और आने के बाद सवाल किया कि क्या मसला है। तो लड़कियों ने ये कहा कि हम जो है अपने जानवर को पानी पिलाने आए, और उसके बाद जो है ये कहा कि हम जो है दूर खड़े हैं, जब ये नामहरम हट जाएंगे तब जो है हम पानी पिलाएंगे। और उसके बाद जो है लड़कियों ने ये कहा कि मेरा बाप ज़ईफ है, यानी ये भी बता दिया कि अगर जो है मेरा बाप जो है ताकतवर होता, ज़ईफ न होता तो खुद आता। यानी ये भी मसला हल हो गया कि अगर किसी घर में मर्द हो और मजबूर हो, बीमार हो, तो इस्लामी हिजाब के साथ जो है औरत जा सकती है। तो ये कहा कि मेरा बाप जो है वो बूढ़ा है। अब जनाब मूसा ने जब ये सुना, अब जनाब मूसा करीब आए और आने के बाद ये कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो दो लड़कियां खड़ी है, तुम हट जाओ और कह दो कि वो अपने जानवरों को पानी पिला ले, फिर उसके बाद जो है तुम पानी पिलाना। तो अब लोगों ने ये कहा कि नहीं गलत है तो आइए, आप जो है आइए और आने के बाद पानी फेंकिए और पानी पिलाइए। अब आप देखें कि मिलता है कि ये डोल जो है एक आदमी तना नहीं बैठता था, कम से कम जो है 10 अफराद होते थे, 10, 12 या 40 अफराद होते थे। तो इस डोल को खरीदते थे, और जनाबे मूसा जो है एक हफ्ते से खाना नहीं खाए, पत्ता खा रहे हैं, जिस्म जो है वो सब हो चुका है। और जनाबे मूसा गए और जाने के बाद जो है उन्होंने डोल को खरीदा। समझ लिया? बात लोग कहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि 10 आदमी मिलकर डोल खरीद रहे हैं, जनाबे मूसा भूखे और प्यासे हैं, वो डोल को खरीद रहे हैं। तो मसला ये है कि नबी की मार्फत नहीं है। अगर मार्फत होगी तो बात समझ में आ गई। जनाबे मूसा जो 10 आदमी डोल खरीदते थे, जनाबे मूसा ने जो है तन्हा खरीदा। अब समझ में आया रसूल इस्लाम में मैदान गदीर में जो अली को बयान कर दिया अपने मूसा। उसके बाद जो है ये लड़कियां घर पे आई, जनाब की बेटी थी, घर पे आई। अब जब घर पे आई पूरा तफसील से है ना कि किस तरीके से हुआ, फिर तमाम इनाम किस वजह से मिला कुरान मजीद में। तो अब आप देखिए जब घर पे आई तो जनाब शोएब ने बाप ने सवाल किया बेटी से कि इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो बताया कि एक शख्स है और नौजवान है और इस तरीके से है और बहुत जो है वो ताकतवर है। तो फौरन जो है अपनी बच्चियों से कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ, तो बुला कर लाओ। लेकिन अब आप देखिए उससे पहले जनाबे मूसा जो है वो साए में बैठ गए, और साए में बैठने के बाद जनाबे मूसा ने क्या कहा कि परवरदिगार इस वक्त जिस चीज की हमें जरूरत है तू भेज, हमारी दुआ को कबूल कर ले। जनाबे मूसा ने कहा कि तू जो है हमारी दुआ को कबूल कर ले। अब आप देखें कि ये सब जो है एक जरिया। और जब आई और आने के बाद कहा कि बाबा ने बुलाया खाने के लिए, तो कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि पानी पिला दिया तो हम जो है वो कहा कि नहीं चलिए। अब उसके बाद जब घर गया जनाब शोएब के पास आए, जब आके बैठे उसके बाद दस्तरखान वगैरह लगा, और बच्चियों ने पहले ही कह दिया था कि वो शख्स जो है बहुत ताकतवर है। शादी हो गई, शादी हो गई। तो एक चीज ये भी मालूम हो गया कि अगर वो जमात तलाश करे तो ताकतवर से उड़ा दिए, काबिल ना हो, मेहनत करता हो तो रोटी खिलाए। तो अब आप सवाल है मोहम्मद वाले जनाबे मूसा ने जो दुआ की, कहा कि जिस चीज की जरूरत
تو اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے اس سے پہلے دعا نہیں کیا، پہلے جو ہے پانی کھینچا، پانی کھینچنے کے بعد دیا، پھر اس کے بعد جو ہے سائے میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے انسان جو ہے محنت کرے، پہلے انسان جو ہے کچھ ادا کرے، تب اس کے بعد جو ہے دعا کرے تو اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے گھر میں صرف بیٹھ جائے اور جو ہے وہ دعا کرے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، تو وہ تو ان کے لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اور صرف جو ہے یہی کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ معین روایت میں وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ معین کر دے کہ فلاں تاریخ کو امام کا ظہور ہوگا، تو امام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، جس طریقے سے موت کا بارے میں معلوم نہیں ہے۔ پڑھیے سوال پڑھیے اسی طریقے سے ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو علامتیں ہیں، جو آثار ہیں، جو علامت ہے آثار ہے، جو روایت میں ہے، تاریخ کی بات نہیں کر رہے، جو روایت میں ہے کہ جو آثار بیان کیا گیا ہے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تمام آثار ہوں گے تو ان میں سے ایک آثار یہ ہوگا کہ انسان کا عقل جو ہے وہ عروج پہ ہوگا، عقل میں اضافہ ہو جائے گا، عروج پہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ امام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرق میں ہے اور دوسرا شخص جو ہے مغرب میں ہے تو مومن جو ہے مشرق میں جو ہے وہ مغرب والے سے بات کر سکتا ہے اور اسے دیکھ بھی سکتا ہے، مومن جو ہے اسے دیکھ بھی سکتا ہے، یعنی آسان کو روایت میں بیان کیے ہیں کہ جو قریب ہے تو مومن جو ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو ہے آثار ہیں اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے تو آثار کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مثلا قریب میں معلوم نہیں کب ہو جائے گا، لیکن دین اور تاریخ جو ہے وہ معین نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر معین کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے جھوٹا ہے۔ اچھا، معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہے جو معجزات ہیں تو معجزے کے ذریعے جو ہے منوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر معجزے کے ذریعے منوائے یہ تو زبردستی ہو گیا۔ معجزہ جو ہے وہ حقانیت، دین کی حقانیت بتانے کے لیے اگر جو ہے معجزے کے ذریعے منوائے کہ نہیں تو اسے مانو تو پھر یہ جو ہے زبردستی ہو گیا۔ لہذا جو ہے آپ دیکھیں کہ معجزے کے ذریعے نہیں صرف حقانیت کو منوایا، لیکن جو ہے خود انسان اس قدر غافل ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کسے یاد کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو یاد کرتا ہے، جو دماغ کو یاد کرتا ہے یہ ہے جو تربیت کی وجہ سے یاد کر دیتا ہے، تربیت کی وجہ سے یاد کر لیتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے ایسے موقع پہ کیا ہے کہ وہ جو ہے فوراً تبھی کو یاد کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقصد مادی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بیمار ہو جائے تو اب یہ کہہ دے کہ نہیں ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، طبیب کے پاس نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ سوچ کر انسان جو ہے دوا کھائے کہ یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے اور اس دوا میں جو شفا دیا ہے وہ پروردگار ہے، پروردگار نے شفا دیا ہے اور یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اور بنی اسرائیل آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ جڑی بوٹی دے رہے ہیں کہ کھائیے تاکہ آپ صحت مند ہو جائے، تو جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، اللہ جو ہے وہ ہمیں شفا دے گا، ہم صحت مند ہو جائیں گے، ہم جو ہے جڑی بوٹی نہیں کھائیں گے۔ لیکن جو ہے یہ بنی اسرائیل چلے ہیں، لیکن جناب موسیٰ وہ صحت مند نہیں ہوئی۔ اب جناب موسیٰ جو ہے سوچ رہے ہیں، اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل جو جڑی بوٹی لے کر آئے تھے، جو دوا لے کر آئے تھے، جب تک کھاؤ گے نہیں صحت مند نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ بھی چوکے اور جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے، اگر تو چاہے تو میرا جڑی بوٹی کے شفا دے دے۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس جڑی بوٹی میں شفا
جذبہ کس نے رکھا؟ ہماری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو؟ سوال پڑے محمد والے محمد. تو ایسے موقع پہ انسان جو ہے وہ یاد کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے یقین کے ساتھ یاد کرے، جیسا کہ ملتا ہے کہ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا آیت اللہ مہدی قدیم کہ اس دنیا میں جو ہے ہر شخص جو ہے ہمیں آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، اور ہر شخص کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے ہمیں نہیں پہچانتا نہیں. لیکن ہر جگہ عقیدے کے ساتھ جو ہے انسان آواز دیتا ہے تو امام آتے ہیں. یہی آیت اللہ مہدی قدیم یہ جو ہے آیت کو ہلا میں رہتے تھے. بہت دقیق واقعہ سنا رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہلا میں رہتے تھے، بہت مشہور اور معروف فقیر تھے. اور آیت اللہ مہدی قدیم کے رہنے والے تھے، دنیا میں چلنے لگے. تو اس زمانے میں ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ کشتی، یہ آیت اللہ تھے. تو یہ آیت اللہ کشتی جو ہے یہ سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سوار تھے، سفر کر رہے تھے. جب سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اس کشتی پہ جو ہے دیگر افراد موجود ہے، سب موجود ہے، اور وہ سب جو ہے اس کا مذہب اڑا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے نیا مذہب اختیار کر لیا ہے. دوسرے مذہب سے سب تعلق رکھتے تھے اور یہ جو ہے دوسرے مذہب سے تھا، اس کا نام جو ہے یعقوب تھا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جو ہے یہ شیعہ ہو گیا. تو باقی جتنے افراد کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سب مذاق اڑا رہے تھے. پھر انہوں نے دیکھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ باقی تو سب وہ ہیں اور صرف جو ہے ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں اور یہ شخص ہے، لہٰذا جو ہے یہ خاموش رہے، یہ دیکھتے رہے کہ لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. اب جب کشتی جو ہے ایک جگہ رکی اور باقی جو ہے افراد اترے اور کرنے کے بعد جو ہے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، تو آج دوسرا کشتی جو ہے اسے جو ہے ایک طرف لے گئے اور لے جانے کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا یہ اس قدر مذاق چل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تب اس نوجوان نے بیان کیا، کہا کہ دیکھیے صرف جو ہے میری معاشی آتی بس، اور باپ اور دیگر جو ہے گھر والے خاندان والے وہ سب جو ہے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے. صرف میری ماں جو ہے وہ شیعہ تھی اور میری ماں جو ہے مجھ سے یہ کہتی تھی کہ دیکھو آخری امام جو ہے وہ زندہ، اور ہر وقت جو ہے کہتی تھی، آواز دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ دیکھو ایک امام زندہ ہے. لیکن جو ہے ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہو اور وہ جو ہے پڑھ رہے غیر نہ ہو. ہمیں جو ہے تعجب ہوتا تھا. لیکن جو ہے ایک روز ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے اور کاروبار کے سلسلے سے سفر کر رہے تھے. جب کشتی جو ہے کچھ دور آگے بڑھی، اب کشتی جو ہے ڈوب گئی اور جتنے افراد تھے سب جو ہے وہ ڈوب گئے، جتنا سامان تھا سب جو ہے وہ غرق ہو گیا، یہاں تک کہ ہم بھی غرق ہونے لگے. اب معلوم یہ تھا کہ اب جو ہے ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. لیکن فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری ماں جو ہے وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ ایک آخری امام ہے جو زندہ ہے اور وہ پردہ غیب میں موجود ہے، اور کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکلات ہو تو میری ماں جو ہے یا صالح کہتی تھی. فوراً ذہن میں آیا اور جیسے ہی ذہن میں آیا تو فوراً جو ہے اس نے آواز دی امام ہماری مدد کیجیے. اور جیسے ہی اس نے آواز دی تب جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اللہ رسلی سے، تب جیسے ہی ہم نے آواز دیا تو کیا دیکھا، یہ شخص آیا اور آنے کے بعد ہمیں صحیح بات جو ہے باہر نکالا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم جو ہے آپ سے دوبارہ ملنا چاہیں تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیوان نے کہا کہ ہر شخص جو ہے میری مارتا ہے اور ہم جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں پہچانتا. تو انہوں نے کہا کہ آنے والے نے یہ کہا کہ دیکھو تم جو ہے فلاں جگہ چلے جاؤ
دین کا تعلیم دے. تو سوال کیا کس کے پاس؟ کہا کہ ہمارا نام ہوگا ہمارے نام سے، اور قزوینی ہو، مہدی نام تھا، مہدی قزوینی. اب جیسے ہی یہ کہا تو اب یہ نوجوان جو ہے دوڑتا ہوا، یعنی گھر بھی نہیں گیا، دوڑتا ہوا رات ہو گئی تھی، اب جو ہے ان کے گھر کے قریب پہنچا، رات نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ ہم جو ہے سوال کریں، پوچھیں، پھر جو ہے اندر جائے. پھر اس نوجوان نے یہ سوچا کہ آپ کو نہ سوچا کہ نہیں، ہم جو ہے بھیجے گئے ہیں، لہذا جو ہے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، دیگر جو افراد تھے، جو خادم تھے، فوراً انہوں نے پکڑ لیا. وہ سمجھے کہ یہ جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے. جیسے ہی پکڑا تو آیت اللہ مہدی قزوینی نے اندر سے، یعنی کمرے میں تھے، آواز دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، یہ جو ہے یعقوب ہے، اسے چھوڑ دو. بات ہو گئی. یہ یعقوب ہے، اسے چھوڑ دو. اور کیا ہے، یعنی ادھر جو ہے امام اسے بھیج رہے ہیں، اور ادھر امام نے جو ہے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو ہے کیا رہا ہے، تم جو ہے اس کی ہدایت کرو. معلوم یہ ہوا کہ امام نے جو ہے سید مہدی قزوینی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو یہ کیا رہا ہے، تم جو ہے اس کی ہدایت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ہے اگر انسان جو ہے اس طریقے سے انتظار کر رہا ہے کہ یقین نہ ہو، ورنہ دیکھیں کہ ہر زمانے میں سے انبیاء علیہ السلام لوگ جو ہے منتظر تھے یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے جناب موسیٰ کے اتنے معجزات ہیں، آپ کو جو ہے قرآن مجید میں دیکھیں اتنے معجزات ہیں کہ دیگر انبیاء کے اتنے معجزات نہیں. اور بنی اسرائیل جو ہے کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے. معلوم تھا، یہاں تک کہ خود جو ہے فرعون نے خواب میں دیکھا تھا. معلوم تفصیل سے اس نے حکم دے دیا کہ دیکھو وہ بچہ نہ آنے پائے اور ذبح کر دو، اور جو بھی پیدا ہو اسے جو ہے ذبح کر دیا جائے. اور اس نے سوچا کہ سب جو ہے مری جائیں گے تو پھر جو ہے ہمیں خدا کون کہے گا. تو آخرکار اس نے یہ کہا کہ ایک چھوڑ دو، ساتھ میں ایک رہ جائے، چھوڑ دو، پھر جو ہے دوسرے ساتھ میں جو ہو اسے جو ہے ذبح کر دو. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے منتظر تھے، بنی اسرائیل جو ہے وہ منتظر تھے کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا، جناب موسیٰ جو ہے وہ آئیں گے. اور جو ہے خود فرعون نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے معین کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے جو مشکلات تھے، تمام بنی اسرائیل تھے، جو ظلم تھا، اور اس دور سے وہ جو ہے گزر رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو منتظر تھے، جو انتظار کر رہے تھے، اور جب جناب موسیٰ آ گئے تو جناب موسیٰ کے ساتھ کیا سلوکی ہو؟ جناب موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جو ہے بہت سے جناب موسیٰ کے دشمن تھے. دشمنی سے جو ہے دشمن ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دشمن ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن جو ہے ہمیشہ کمزوری پہ نظر رکھتا ہے. اور جو ہے اگر ہوشیار ہے، عقلمند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے دشمن سے جو ہے بردباری کے ذریعے مقابلہ کر لے گا. ہوشیار اور عقلمند ہے جو، اور نہیں ہے تو جو کمزوری ہوتی ہے تو دشمن کی وجہ سے اس سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو آگاہی مل جاتی ہے کہ جو بھی کمزوری ہو تو انسان جو ہے اس کمزوری کو دور کر لیتا ہے. تو جو دشمن ہوتا ہے تو دشمن سے فائدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ لیکن جو ہے عقلمند ہو تو بات کو سمجھتا ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں، تمام معجزات کو دیکھا، یہاں تک کہ دیکھا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ دریا عبور کر رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے یہ فرعون بھی آیا، باہر جو ہے غرق ہو گیا. لیکن یہ سب دیکھ رہے، معجزہ دیکھ رہے کہ یہ جو ہے دریا ہے اور ہم جو ہے عبور کر رہے. لیکن اب آپ دیکھیں عبور کرنے کے بعد اب جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ
थक रहे हैं, ये थकावट भी दूर करेंगे, लेकिन मौजूद से नहीं हटेगा। तो अब आप देखें कि सब देखा, मूसा देखा, लेकिन उसके बावजूद अबूर करने के बावजूद वे खुद जनाब मूसा से कह रहे हैं कि ऐसा ही बुत हमारे लिए बना दीजिए। देखिए अगर जो है खुद बना लेते तो वो जो है एक अलग मसला था, लेकिन जो है जनाबे मूसा से कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है ऐसा ही बुत बना दीजिए। अब आप देखें कि जनाबे मूसा के साथ है और तमाम जो है मौजज़ात को देखा, लेकिन उसके बावजूद जनाबे मूसा के उस तरीके से जैसा कि मानना चाहिए, यकीन और इत्मीनान होना चाहिए, उस तरीके से नहीं था। तो ये भी मुंतज़िर थे जनाबे मूसा के, लेकिन भाई वो यकीन नहीं था, वो इत्मीनान नहीं था। तो ऐसा ना हो कि इसी तरीके से मालूम हुआ कि हम भी मुंतज़िर हैं वक्त ज़माना अलैहिस्सलाम। इतना मौजूदात देखने के बाद यानी यकीन और इत्मीनान नहीं था, मुंतज़िर तो थे जनाब मूसा के। या मसलन जो है तालूत का वाक़या देख लीजिए, तालूत का वाक़या कि इनके पास जो ताबूत था और लेकर जाते थे तो ये जो है कामयाब हो जाते थे, जीत जाते थे। लेकिन जब ये हुक्म हुआ कि चला जाए कुफार से जिहाद किया जाए, तो जनाब तालूत ने उस वक्त के नबी से कहा, तो उस वक्त के नबी ने ये कहा कि आप जो है हाकिम हैं और लेकर जाइए लश्कर। जब ये कहा कि लश्कर लेकर जाइए, आप जो है हाकिम है, लोगों ने ये कहा कि इनके पास तो पैसा ही नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, ये जो है गरीब है। अब घर से आवाज आई, पैसा नहीं है लेकिन ताकत है, इल्म है, लेकिन ये जो है लश्कर के ये सरदार हो। वो मसला अलग है कि देखें जब तक जो है पैसा ना हो हाकिम नहीं बन सकता, जब तक पैसा नहीं हाकिम नहीं बनेगा। पैसे की वजह से हाकिम बनेगा या जो है पैसे वाला हाकिम बना है। सलवार पड़े मोहम्मद वाले। तो क्या कहा कि वो गरीब है, इनके पास पैसा है नहीं, तो आवाज है कि ताकत है और इल्म है। अब कहा कि जाओ। अब जब जाने लगे उस वक्त के नबी ने ये कहा, देखिए ये तमाम चीजें जो है वो है अदा करने के लिए कि हुक्म हुआ कि देखो फला जगह जाओगे तो वहां पे पानी होगा, लेकिन वह पानी पीना नहीं। अब जब ये अफराद पहुंचे तो चंद अफराद थे कि जिन्होंने पानी नहीं पिया और बाकी सब जो है वो पानी पिए। लेकिन जब जंग हुई वो अफराद की जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो जंग न लड़े, अब जो पानी पिए थे ये जो है पीछे हट गए। और नहीं क्या ये जो है पीछे हट गए और जो प्यासे थे वो जो है जंग न लड़े। तो मालूम ये हुआ कि जो हुक्म था अल्लाह के नबी का, इन्होंने जो है इताअत नहीं की और इन्होंने जो है हुक्म की इताअत की, यानी इस कदर जो है यकीन और इत्मीनान था। तो जब इंसान को यकीन और इत्मीनान हो तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान जो है सआदतमंद होता है, वो इंसान जो है कामयाब होता है। आप देखिए कि खुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास बाद में लोग आए, ये सब जो है निशान है कि मालूम ये हुआ कि ऐसा न हो जाए, ऐसा होगा कुछ अपराध जो है ऐसे जो है निकलेंगे कि जब वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आखिर में जो है मौला जी के पास आए ना बैठ के लिए, लेकिन मौला ने इनकार कर दिया। आखिरकार ये वजह इमाम ने कहा कि हम जो है उसी तरीके से जो है जिस तरीके से परवरदिगार का हुक्म है उसी तरीके से नाफिज करेंगे। लेकिन अब आप देखें कि बहुत से ऐसे अफराद थे कि वो जो है पलट गए। या खुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप देखें इब्ने मुल्ज़िम का क्या था, ये सब जो बैठ किए 8-10 थे और सब जब जाने लगे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे, इमाम ने उसे बुलाया, कहा कि बाकी रहोगे ना, कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम बाकी नहीं रहे। फिर कुछ गया मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा होगा, फिर जो है इमाम ने बुलाया, कहा कि इसमें बाकी रहोगे बैठे। क्या कहा उसने? इसने कहा कि तलवार देख रहे अभी कहिए पेट में उतार देते।
समझ गया, यानी जो है ये बयान करके कह रहा है, अपने आप को जो है पक्का समझ रहा है और कहा कि हम जो है अभी तलवार जो है पेट को उड़ा देंगे अगर आप सिर्फ जो है हुक्म दे या खुद देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जो खत लिखा गया था जो खत लिखा गया था कूफे से भेजा गया कि इमाम जो है आप आइए, आप जो है तशरीफ लाइए, और इमाम ने जनाब मुस्लिम को भेजा और आप देखिए कि कितने अफराद थे। देखिए कूफे में जो है इमाम के चाहने वाले भी थे, मुहिब थे, दूसरे भी थे, सब जो है कूफे में थे, बस ये है कि शियों की आबादी ज्यादा थी। तो अब जो है खत भेजा कि इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए, और इधर जब इमाम ने जनाब मुस्लिम को भेजा तो अब आप देखें कि कितने आदमी रह गए, कितने आदमी रह गए। लिहाजा जो है हमें होशियार रहना चाहिए कि ऐसा न हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही जो 60 हिजरी में हुआ था कि वक्त के इमाम आ जाए और हम जो है दुनिया की मोहब्बत में जो है वो उभर रहे। आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि अब तो इजाफा पहले भी बन चुका, तमाम चीज़ें जो है इंसान जो है किस मंजिल पे पहुंच गया है, तमाम चीज़ें तो अब इंसान जो है दर्द भी करने लगा। पहले मसलन जो उस वक्त जो यजीद था लोगों ने पहचाना और बहुत से लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन जो है अब जाहिर सी बात है कि हमारे लिए जो है ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, किताब के जरिए उलमा के जरिए हर चीज़ से जो है ये वाज़ेह है। लिहाजा जो है ऐसा नहीं है कि मसलन जो है सिर्फ जो है सब हिजरी में ही यजीद था, आज के दौर में भी यजीद मौजूद है। बस मसला ये है कि आज के दौर की यजीद को हमें पहचानना है, यजीद को पहचानना है, यजीदियत को पहचानना है। अगर जो है आज के दौर की यजीदियत और दुश्मन को हमने पहचान लिया तो फिर हम जो है कामयाब हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तब है तमाम जो है नेमतें हैं, तमाम नेमतें की जब इमाम आएंगे तो तमाम नेमतें फरामान है, यानी इंसान जो है फिर मरीज भी नहीं होगा, जो है ना कोरोना ये सब खत्म हो जाए, मरीज नहीं होगा, इंसान जो है वो सेहतमंद रहेगा, सेहतमंद रहेगा। यहाँ तक कि ये भेड़िए और बकरे, ये बकरा वगैरह बकरी वगैरह ये सब जो है आज के एक साल में पानी पिए, मालूम नहीं कौन सा भेड़िया, वो भेड़िया इंसान मर्द भेड़िया होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तमाम चीजें यहाँ तक रवायत है कि फिर जो है कोई सदका देने वाला नहीं मिलेगा, सदका देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन किस तरीके से हम जो है हमारे अंदर करम हो कि हम जो है बहुत के लिए दुआ करें। पहली चीज तो ये कि इंसान को ये यकीन और इत्मीनान होना चाहिए कि हम गुनहगार हैं, हम जो है इमाम को नहीं देख रहे लेकिन वक्त का इमाम हमें देख रहा है। अगर देखिए इंसान को ये यकीन और इत्मीनान हो जाए तो अब आप देखें कि उसके अंदर जो है कितनी तब्दीली पैदा हो जाती है, कितना जो है हरकत पैदा हो जाता है। मसलन जो है अगर जो है कोई नहीं है, पढ़ने में मालूम है कि कोई नहीं देख रहा है तो फिर जो है जितना चाहे जैसे चाहे पढ़, लेकिन मालूम नहीं सामने जो है लगा हुआ जो हरकत कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जैसे इशारा कर रहे हैं, सब जो इसमें आएगा देखो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हवा में बात कर दे हवा में हो जाएगी। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अब इंसान जो है वो आप सोचेगा, गौर करेगा। या मसलन आप देखिए कि बाहर वगैरह में जाता है कहीं दिगर जगह ऑफिस वगैरह में तो वो कैमरा वगैरह लगा रहता है, लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता, मालूम नहीं हाथ इधर कर रहा है उधर कर रहा है, लेकिन सब जो है शेक हो रहा है। बाद में देखेगा कि मालूम हुआ कि इस रंग का जो है लिबास पहने हुए थे, इस तरीके से हाथ से इशारा कर रहे थे, इधर से गुजर रहे थे। तो मुख्तसर ये कि इंसान को ये एहसास हो, यकीन हो, इत्मीनान हो कि वक्त का इमाम हमें देख रहा है। तो अब आप देखें कि उसके अंदर में कितनी तब्दीली हो जाती है। मिसाल सामने की वाज़ह के साथ कि हर शब्द जो है जितने अफराद हैं सब जो है पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, स्कूल में गए, मदरसे में गए। अब आप देखें कि मदरसे बच्चे होते हैं और अगर जो है 5-10
منٹ کے لیے ٹیچر جو ہے استاد اس روم سے باہر چلا گیا، تو اب جو بچے بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے مار رہا ہے، ایک قلم مار رہا ہے، ایک کاغذ بنا کے مار رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مار رہے ہیں، ہنگامہ ہے، اتنا شور ہے کہ آواز جو ہے آسمان تک جا رہی ہے، دور گرد اڑا ہے، ہنگامہ ہے۔ لیکن جو ہے اب آپ دیکھیے کہ سب بچوں کو یہ معلوم ہے کہ استاد نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، جو بھی پرنسپل نہیں ہے، تب جو ہے سب بچے ہنگامہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کوئی نہیں مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بچے نے دیکھ لیا، وہ روشن دان سے جو ہے دیکھ رہا ہے استاد ہمارا، تو اب آپ دیکھیں وہ بچہ جو ہے بہت اطمینان سے ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور باقی بچے جو ہے وہ کیا، وہ ہنگامہ کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اس لیے کہ انہیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک بچے نے دیکھ لیا کہ روشن دان سے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ جو ہے بہت سکون اور اطمینان سے جو ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ یقین ہو جائے کہ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، صلوات ہے محمد والے محمد۔ تو انسان کے اندر جو ہے کتنی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، انسان کے اندر جو ہے کتنا حرکت پیدا ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو غیبت کا دور ہے اور اس میں ہم جی رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ دور ہے، تو بڑا قیمتی وقت ہے، کیا بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وقت جو ہے ہم نے کہیں پیسہ دے کر نہیں کیا، یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے عطیہ ہے۔ لیکن اگر سوال کیجیے مجلس میں کیوں نہیں آتے، وقت نہیں ہے، مسجد میں کیوں نہیں آتے، وقت نہیں ہے، فلاں جگہ کیوں نہیں آتے، وقت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ وقت میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لگا ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، جب ہم وقت نہیں دے سکتے تو صلوات لہٰذا جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو ہے مہم ہے، ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے چیک کریں کہ کتنی محبت ہے ہمارے دل میں، کتنا جذبہ ہے، کتنا وقت امام کے لیے ہم دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس جو ہے ایسا ہے جو چیزیں ہیں تو کتنا ہے کہ جو ہے امام کے لیے کتنی راتیں جاگ کر امام کے لیے ہم گزارتے ہیں، کتنی جو ہے ہم امام کے ظہور کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم جو ہے خود دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے کتنا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی وقت جس سے پوچھیے وہ ایک تقیہ کا نام ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اگر وقت ہے ہمارے پاس تو کس چیز کے لیے؟ موبائل کے لیے، نیٹ کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، ٹی وی کے لیے، فلاں وقت جو ہے فلاں سیریل آئے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وقت اتنی مارا ماری ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اس کے پاس اگر وقت ہے تو وہ جو ہے موبائل کے لیے، نیٹ کے لیے تمام۔ یہ چیز بری نہیں ہے، یہ بری نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہے انسان استفادہ کرے ایک دوسرے کی خیریت سے، اس لیے نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کسی سے بحث کرنے لگا، اور جب بحث کرنے لگا دیکھیں اگر جو ہے وہ جانتا ہے اس طریقے سے، معلوم نہیں مثال دیتے جیسے شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں، جو ماہر ہوتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اب معلوم نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ کان لڑا دیا اس میں، اب جو ہے اسے کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گیا تو وہ جو ہے چلا گیا۔ زمانہ جو ہے بہت پراشوب ہے، اور اگر جو ہے ماہر ہے اس کے پاس علم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پہلے تو لائک کیا، دیکھتا ہے کہ ادھر سے کیا ہوتا ہے، کتنے لائک کرنے بھیجا، ادھر سے جو چیز تھی، اور معلوم ہوا کہ ادھر سے ایسا جواب یا ایسا سوال آ گیا کہ انسان جو ہے خود پریشان ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ وقت ہے، وہ وقت کس لیے ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے موبائل کے لیے ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو ہے ہر جگہ جو ہے آپ کسی چوراہے میں چلے جائیں یا
सुना, उधर भी नजर है, उधर भी नजर है, सोच रहे हैं कि हम हर तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, सलवार पड़े मोहम्मद वाले। यानी इंसान के अंदर जो है दिल में शहर में इस कदर जो है एक जुनूनी कैफियत तारी है। ये जो मोबाइल वगैरह आप देखिए व्हाट्सएप के तमाम चीज पहले कहते हैं बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज के लिए इस कदर जो है जुनूनी कैफियत तारी है कि अगर जो है एक दिन नेट बंद हो जाए तो अब आप देखिए क्या कैफियत होती है इंसान की। इस कदर जो है जुनूनी कैफियत है कि मालूम ये हुआ तो उस पर लगा हुआ है और बीवी ने सामने चाय रख दिया, उमूमी मिसाल है, सब उमूमी मिसाल दे रहे हैं, लगा हुआ है किसी से बहस कर रहा है, बीवी ने चाय रख दिया, उसे खबर ही नहीं, चाय ठंडी हो गई। मसला ये है कि अब बोले कौन, अब बोले कौन है। अगर बीवी बोलेगी तो अब जाहिर सी बात है कि एक जो है घर में महाभारत हो जाएगा, एक जो है हंगामा हो जाएगा। लेकिन अब आप देखें कि ये वक्त नहीं है, लेकिन तमाम वक्त जो है इसीलिए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबे अबू ज़र से क्या कहा कि अब उसके कि तुम मसरूफ हो, मसरूफियत से पहले वक्त को गनीमत समझो। मसरूफियत जो है किसी ने कहा है कि अगर जो है वक्त का कद्र नहीं करेंगे तो फिर जो है वक्त खुद तुम्हें काट देगा। हर वो कौन कि जिसने जो है वक्त का कद्र नहीं किया, आप देखें वो जो है तरक्की नहीं कर सकते, वो तरक्की नहीं कर। जैसा कि एक दानिशमंद ने सवाल किया था, वो सवाल किया था कि ये बताओ कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो ये अपने अपने हिसाब से किसी ने कहा कि हीरा है, किसी ने कहा कि जो है रात है, सोना है, किसी ने कहा चांदी है, लेकिन उसे इत्मीनान नहीं हुआ, उसे इत्मीनान नहीं हुआ, कहा कि नहीं। तो सबने ये कहा उस दानिशमंद से, फिर आप बताइए, कहा कि सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है। कहा मसरूफियत से पहले जो है वक्त को गनीमत समझो। जाहिर सी बात है कि आज जो है इंसान अगर मसरूफ नहीं है, कल जो है वो मसरूफ हो जाएगा। और फरमाया कि देखो बीमारी से पहले जो है वो सेहत को गनीमत समझो कि सेहतमंद है तो जाहिर सी बात है कि हर काम इंसान जो है कर सकता है, कहीं जाना चाहे तो जा सकता है। आप देखें कि बहुत से बेचारे ऐसे अफराद भी हैं जो बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, वो चाहते भी हैं, वो चाहते हैं कि मस्जिद जाए, लेकिन जो है वो नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि वो बीमार है। तो फरमाया कि बीमारी से पहले जो है सेहत को गनीमत समझो और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो। जिंदगी है और जाहिर सी बात है कि ये जो गैबत का दौर है और ऐसे मौके पे इंसान को जो है हर वक्त आमादा रहना चाहिए। और जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम ज़ुहूर के लिए राह को हमवार करें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंसान की मार्फत हो, और जाहिर सी बात है कि जब जितनी मार्फत होगी उतना ही इंसान जो है इस मैदान में सही करेगा, कोशिश करेगा। अब आप देखें कि वो अफराद की जिन्हें मार्फत नहीं है तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि इतने दिन तक जो है वो जिंदा रहे और पर्दे गैब में हो। बाद अफराद जो है ये कहते हैं कि नहीं वो तो पैदा होंगे। लेकिन अब आप देखें कि खुद जो है अगर कुरान पे गौर करें, अगर कुरान पे गौर करें, वो वाक़या मालूम है जनाब अजीज और हुसैन का कि जब एक बस्ती से गुजर रहे थे, क्या देखा? कहा कि सब देखा कि सब मुर्दे हैं। जब देखा कि सब मुर्दे हैं तो इन्होंने ये कहा कि परवरदिगार इन मुर्दों को कैसे जीना करेगा। जब ये कहा तो परवरदिगार ने जनाब हुसैन को 100 साल मौत दे दी। अब जो है ये लोग घर से चले थे तो साथ में खच्चर था और टिफिन, अपनी जबान में बोल रहे हैं, टिफिन और उसमें जो है क्या थी, दही था। और वो जो है 100 साल के लिए मुर्दा हो गया। 100 साल के बाद जब जिंदा हुए तो क्या देखते हैं कि दही जो है सही है,
یعنی کوئی خرابی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ دہی کا مدت کیا ہے؟ دھوپ میں رکھ دیجیے. دھوپ میں رکھ دیجیے تو 2-4 گھنٹے میں خراب ہو جائے گا. دھوپ میں جانے دیجیے, گھر سے رکھیے, فریج میں رکھیے, 1-2 دن کے بعد دیکھیے 24 گھنٹے کے بعد. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ دہی کا مدت کیا ہے, لیکن 100 سال تک یہ دہی جو ہے اسی طریقے سے رہا, یعنی جو ہے کوئی خرابی نہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جب دہی کو پروردگار 100 سال تک صحیح رکھ سکتا ہے تو وہ تو حجت خدا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. برائے سلامتی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آواز بلند صلوات. تو پروردگار جو ہے ان سے بھی کر سکتا ہے. لہٰذا جو ہے یہ تعلیم کا مقام نہیں ہے. لیکن بعض افراد جو شک کرتے ہیں, اگر جو ہے قرآن مجید سے غور کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی. لہٰذا اب آخر میں یہ ذکر کر دیں کہ دیکھیں, اول چیز یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ضرور کے لیے رات کو ہموار ہو, تو صرف جو ہے یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے انسان جو ہے خود صرف جو ہے اپنے لیے راہ ہموار کرے. مثلاً جو ہے معلوم ہوا کہ نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تمام چیزیں ہیں, اور جو ہے دوسرے کو آگاہ نہ کریں, تو یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال جو ہے نہیں ہے. اس لیے کہ صرف جو ہے اگر تنہا جو ہے اگر کسی منزل پہ ہے تو وہ بات تو ہے نہیں, لیکن دوسروں کو بھی آگاہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب تمام چیزیں اس میں جو 1-2 چیزیں تو ہے نہیں, تمام چیزیں کی جو تقویٰ کی صفت میں آتا ہے کہ نہ غیبت کرے, نہ تہمت لگائے, ایسا نہ ہو کہ بھائی جو ہے بھائی کو مقدمہ کر دے, کہیں جو ہے رنجیدہ خاطر ہو. یہ تمام چیزیں پڑوسی کا حقوق ہے, والدین کے حقوق ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ جسے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے, جس سے روکا ہے, اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو واقعی جو ہے وہ حقیقت میں امام کا منتصر ہے. لیکن ایک چیز اور کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً جو ہے امام غائب ہے, جیسے آگے سے بہت عجیب بات ہے, امام جو ہے غائب ہے, تو ہم تو اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں جس طریقے سے ایک بچہ سوچتا. آپ یہ کہیں ابھی تک یہ سننے سے آپ کیا پڑا, مثال نہیں دیں گے کہ بات واضح نہیں ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے کہ مثلاً جو ہے آپ بچے کو لے کر جائیے بازار میں لے کر جائیے یا کسی جگہ کی بھیڑ بھاڑ میں جائیے, ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بچے نے ہاتھ چھوڑ دیا, ادھر ادھر چلا گیا, ادھر ادھر جو ہے نلکے میں چلا گیا. اب کسی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے پریشان آ رہا ہے, کوئی وارث نہیں نظر آ رہا ہے, تو اب کسی نے اس بچے سے پوچھا کیا بات ہے, تو بچہ کیا کہے گا, میرا پاپا گم ہو گیا. نہیں پوچھ رہا, میرا پاپا جو ہے گم ہو گیا. حالانکہ باپ گم نہیں ہوا ہے, باپ جو ہے گم نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم امام کو تلاش کر رہے ہیں, امام کہاں غائب ہے, نہیں, امام غائب نہیں ہے, امام موجود ہے. ہم نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب امام آئیں گے ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے نعمتیں ہوگی, اور ہم امام کی سلامتی کے لیے تمام چیزیں جو ہیں دعا, اول چیز یہ کہ دعا کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے 1-2 سورئی پڑھ کے جو ہے وہ ہدیہ کر دیں. یہ بھی نہ سکتے ہیں کہ مثلاً جو ہے 4-6 افراد جو ہے مل کر ایک بکرا پورا کر دیں امام کی سلامتی کے لیے.
اس کے لیے ہماری سلامتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس میں جو ہے ہماری سلامتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم جو ہے اتنا کرے جو غیبت کا دور ہے. اور آپ دیکھیں کہ وقت امام جو پڑھ رہے ہیں اور تمام دعاؤں میں سے ایک دعا بس یہ آخری ذکر کریں گے. آخری دعا اگر کریں گے تو آدھا گھنٹہ اور پڑھتے ہیں. صلوات تو دعائیں ہے اس کے لیے جو ہے روایت ہے کی معرفت کے ساتھ اگر جو ہے 40 دن تک جو ہے اگر دعائیں پڑھے گا تو روایت میں یہ کہ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا کفن جو ہے اسی طریقے سے تازہ ہوگا اور اس کے پاس پہلو میں جو ہے وہ ذوالفقار ہوگی تلوار. جب سویا تھا تو کوئی تلوار جو ہے ساتھ نہیں تھا. جب سویا جب قبر میں لٹایا گیا تو سوئے سے لٹانا مر نہیں دے رہی تھی کیا تلوار کچھ دے. لیکن جب اٹھایا جائے گا تو ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہوگا اور کفن کی تر تازہ ہوگا. یعنی یہ جو دعائے حج ہے اس کے لیے خود معصومین علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں جناب محترم وقت کا احوال کی جو پڑھ رہے خیر میں موجود ہے اور خود وقت کے امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے خون کی آنسو اور سب سے زیادہ رونا یہ کیا آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کھڑنے سے باہر ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جب کربلا ہو اور نکاح ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ پہنچا اور اتنے اجلاس وہ مدت ہے اور آنے کے بعد برا بھلا کہنے لگا کہ انہوں نے خروج کیا تھا جس کی وجہ سے ختم ہو گئے امام حسین کربلا ہے یہ ہے. جب کہا تو عبداللہ جو صحابی سے مولا علی تھے اور جنگ یمن میں مولا کے ساتھ جو انہوں نے جنگ کیا اور تین جو ہے آنکھ میں بےبس ہو گئے دونوں نابینا ہو گئے نابینا تھے یہ بھی موجود تھے مسجد میں. جب دیکھا کہ یہ برا بھلا کر رہا فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اسے جواب دیا. اب جیسے ہی جواب دیا بہرحال کا اس نے حکم دیا جیسے آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ جو ہے ختم کر دو. بہرحال دوسرے افراد آئے اور انہیں بچایا. بچانے کے بعد گھر پہ لے کر آئے. پورے تھے صحیح تھے نابینا ہو گئے تھے نابینا تھے اور صرف جو ہے ایک لڑکی تھی. اب لوگ گھر پہ لے کر آئے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ حکومت ہے حاکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جمل میں تیر لگے ہم بچ گئے اور ہم نے سوال کیا ہم تو صحیح دنوں نے سوال کیا مولا علی سے کہ مولا کیا ہمارے لیے شہادت نہیں. تو امام نے کہا تھا کہ نہیں تم بھی میرے بیٹے کی محبت میں شریک ہو. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا. یقین تو تھا ہی. مولا نے کہا اب یہ عبداللہ جو ہے یہ گھر پہ آئے. اب جب گھر پہ آئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ظالم آ رہے حملہ کرنے کے لیے. بیٹی نے کہا کہ بابا ظالم آ رہے ہیں. عبداللہ نے کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں کوئی بات نہیں لاؤ تلوار ہمیں دے دو. اب تلوار لیتے ہیں. ایک مرتبہ بیٹی نے کہا کہ بابا کاش کہ ہم بیٹا ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے مدد کرتے. عبداللہ نے کہا کہ بیٹی نہیں تم جو ہے ہماری بشارت بن جاؤ اور بتاؤ کہ ظالم کدھر سے آ رہے ہیں. اب جو ہے ظالم ادھر سے آ رہے ہیں. جناب عبداللہ جو ہے حملہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ قریب آ گئے کہ گھر کے اندر داخل ہو جائے. تو جناب عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا
کہا بیٹی تم حجرے میں چلی جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو. ہاں ازادارو آپ سوچے بیٹی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس قدر جو ہے بے قرار ہوتا ہے. لیکن ہائے جناب سکینہ کربلا کے میدان میں بے لاش ہے اور لکھتی ہوئی بیٹھ کر رہی ہے, کوئی تازیانہ مار رہا ہے. ہاں بس آخری فکر جناب مختار کے سلسلے سے آخری فکر کہ جب واقعی کربلا ہو گیا اور جناب مختار نے جب پولیس کو بلایا اور اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ کربلا نے مجھے کون سا ظلم کیا. دیکھیں ہم پڑھتے کہ پڑھنا جو بہت آسان ہے سننا بھی آپ تصور اگر انسان کا بھی احساس ہو جائے کہا کہ تم نے کون سا ظلم کیا تو پولیس نے کہا کہ مختار نہ پوچھو تو بہتر. مختار نے کہا کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ حسین کا سر ہم نے لوگے نہیں ساتھی پڑے اور یہ سر جو ہے علی اکبر کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا. علی اکبر کا سر جو ہے حسین کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جہاں ہجوم ہوتا تھا مجمع ہوتا تھا تو اس کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی تاکہ لوگ جو ہے سر کی طرف متوجہ ہو جائیں پہن کی طرف متوجہ نہ ہو. ہاں دادا اب اس کے بعد جناب مختار نے فرمایا سے سوال کیا, ہر ایک کو گرفتار کروایا. فرمایا سے سوال کیا, کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا. تو کہا کہ مختار نہ پوچھو تو بہتر. کہا نہیں تمہیں جو ہے بتانا پڑے گا کیا کیا. کہا کہ کل 3 کام ہم نے کیے, 3 تیر چلائے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلا تیر کدھر چلا. کہا پہلا تیر جو ہے مشکل سکینہ. اب بات کی آج ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد سوال کیا آگے بتاؤ. اس نے کہا کہ دوسرا تیر اس وقت ہم نے چلایا کہ جب امام حسین گھوڑا پہ تھے, چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا, ہم نے تیر کا نشانہ دیا, حسین کے سینے پہ تیر چلایا, حسین گھوڑے سے زمین پر گر گئے. اب اس کے بعد جناب مختار وہ چیخنے لگے. اب چیخنے لگے. اب اس کے بعد جو ہے آخری فکرہ جو پوچھا ہے, آخری فکرہ بس. اس کے بعد جو ہے مجلس تمام. تو ایک شخص اور کھڑا, اس سے پوچھا مختار نے کہ تم نے کیا کیا. کہا مختار ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا کہ تم جو ہے کربلا میں تھے. کہا ہاں تھے. تو کہا کہ کیا تم حسین کی طرف سے نعرہ بلند کر رہے تھے. کہا نہیں. کہا کہ تم نے کیا کیا. کہا کہ مختار ہم نے کچھ نہیں کیا, بس اتنی تفصیل تھی کہ جب خیمے میں لوٹ مچی ہوئی تھی, لوگ خیمے میں لوٹ رہے تھے تو ہمارا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر میں پڑ گیا. بس اتنا سننا تھا. جناب مختار چیخی اور بے ہوش ہو گئے. کہا یہ نبی صاحب اور شہزادی زینب کی چادر. اب جو ہے جناب مختار جب سوال کر رہے ہو رہا بس آخری فکرہ سوال کیا بتا تیسرا تیر کہاں چلایا. کہا مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا مختار ہم بتا تو دیں گے لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. مختار نے کہا کہ نہیں بتاؤ. اب جو ہے اللہ نے کہا مختار حسین خیمے سے نکلے, ہاتھ میں ایک پتھر تھا, اس پہ آواز کا دانا تھا اور میدان میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے ظالمو میرا مسئلہ کیسا ہے, اس کی بات کا دونوں خوش ہو گئے ہیں, اسے تھوڑا پانی پلا دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی لے کر حسین نے خود پی لیا تو میں اسے زمین پر لے جا دیتا ہوں. حسین نے زمین پر لے جایا اور حسین نے کہا اے میرے نام تم حجت خدا پہ بول رہے ہو, اپنی زبان اداؤ یعنی حجت کو تمام کر دو, اپنی زبان کو پھیلاؤ. اب تمہارے بڑے صاحب نے کہا آئینہ آئینہ حکمہ. کہا مختار نے حکم ہوا, ہم نے تیر چلایا, علی اصغر کے گلے پہ لگا, علی اصغر من طالب ہو گئے. پروردگار علیہ السلام کا کریم جو آنال دور فرما. پروردگار جو بیماری سے ہم سب کو دور فرما اور جو بھی
الہ پروردگار عاجز عنایت فرما وقت ایمان قرآن کی بات ہے ساتھ رکھ مرحوم مرحوم فاطمہ حسین بنت حسین مرحوم اور ان کے خانواده کو تمام مرحومین کو اور شہر کے لیے شکرا فاطمہ عامر رضا نواب علی عباس تمام مریض ہیں انجمن سرکار سہینا کی مران سے گزارش ہے کہ آئندہ